اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اور یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے میں نے اب توبہ کی، اور نہ یہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ توبہ کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو ناسمجھی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھیں اور پھر توبہ کریں تو جلدی جلدی توبہ کر لیں، مرتے وقت جا کے توبہ نہ کریں، یہ ہوئی نا توبہ۔ اس کے برعکس ابھی جو 18 نمبر آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو مرتے وقت تبت الآن کے لفظ بولتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے بولے تھے۔ تو یہ آسان آیت ہے، بس اتنا سارے اس کا مفہوم ہے۔ آگے چلیے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روکو کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس کا کچھ حصہ تم ان سے لے لو، لیکن یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، اور تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو حسن سلوک کا۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دے۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کے بے جا وارث بن جاؤ، زبردستی ان کے حقوق چھین لو۔ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کانوا اذا مات الرجل کان اولیاؤہ احق بامرأتہ، جب کوئی بندہ مر جاتا تو اس کے وارث، اس مرنے والے کے وارث اس کی بیوی کے حقدار بن جاتے تھے۔ اس کے ساتھ جو ڈیسیژن کرتے، جو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے، ان کی مرضی ہوتی تھی۔ اسے سارے زندگی بیوہ رہنے دیتے، چاہتے تو آگے نکاح کرنے کی اجازت دے دیتے، چاہتے تو خود اپنوں میں سے کوئی اس سے شادی کر لیتا، تو اس بیچاری کے بس میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ فہم احق بها من اہلہا، وہ اس کے زیادہ حقدار بن جاتے تھے اس کے تمام دوسرے لوگوں، رشتہ دار اور گھر والوں کی بجائے۔ فنظرت هذه الآیۃ فی ذلک، اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ بخاری میں حدیث نمبر 4579 ہے، 4579۔ یہ ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، اس کی تفسیر آگے ہے ولا تعضلوہن، ان عورتوں پر جبر نہ کرو، قہر نہ کرو۔ اس کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وذالک ان الرجل کان یارث امرأة ذی قرابتہ فیعضلها حتی تموت ان ترد الیہ صداقہا، کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کی عورت کا وارث ہوتا تھا تو اس کو مرتے دم تک روکے رکھتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا بعض دفعہ کہ عورتیں بیچاریاں ان کے ظلم اور قہر کا نشانہ بنی رہتی تھیں، اس طرح کہ وہ موت کا سامان پیدا کر دیتے تھے۔ بیمار ہوئی تو دوا نہ دی، گھر کا کام کاج زیادہ کیا، ایسا رویہ اختیار کیا کہ مرتی ہے تو مرے۔ چاہتے کیا تھے کہ یہ مر جائے، اس کا حق مار اس کو نہ دینا پڑے، یہ مر جائے، میراث پر ہم قبضہ کر لیں، اور اس کے پیچھے جو کچھ تھوڑا بہت رہ جائے اس کے ہم وارث بنے۔ تو یہ رگیدہ ہوا رویہ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ان پر ایسا قہر نہ کرو جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کے بھی مالک اور وارث بن جاؤ تاکہ یہ مر جائے اور سارا کچھ ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ یہ رویہ بھی اختیار نہ کرو۔ یہ ابو داؤد 2090۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے اچھے طریقے سے زندگی گزارو اور معاشرت قائم کرو۔ اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں۔
اہل ہی، یہاں اہل سے مراد بیوی ہے. یہ آپ دیکھیں گے قرآن و سنت میں جگہ جگہ اہل سے مراد بیوی لی جاتی ہے. باقی اہل بیت بھی اہل بیت ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو سب سے پہلا نمبر اہل بیت میں بیویوں کا ہوتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے انہیں اپنے قبضے میں لیا ہے اللہ کی امان کے ذریعے سے، اور یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے سے. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی بے وفائی نہ کریں اور اپنے بستر پر تمہارے سوا کسی کو نہ آنے دیں. ان میں کوئی خرابی دیکھو تو انہیں سزا دے سکتے ہو، لیکن ایسی سخت سزا نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کے اعضاء یا جان تلف ہونے کا خطرہ ہو. اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وہ یہ ہے کہ تم انہیں رزق دو، لباس دو اور معروف طریقے سے دو. جتنی تمہاری اوقات ہے اس میں زیادتی یہ نہ مانگیں اور کمی تم نہ کرو. مسلم شریف 1218. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن اپنی بیوی سے جدائی اور نفرت اختیار نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او قال غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت بری ہے تو کوئی دوسری عادت اچھی بھی ہوگی. کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی اس کی عادت تمہیں پسند بھی تو ہوگی. تو انسان ہے، یہی چیزیں آپ میں بھی تو ہو سکتی ہیں. آپ کی بیوی کو کوئی بات آپ کی اچھی لگتی ہوگی، کوئی اچھی نہیں لگتی ہوگی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے 1469 1469. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم بہت مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ واپس نہ لو. کیا ظالموں کی طرح تم اس مال کو واپس لو گے بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے؟ بیوی کو جو حق مار دیا جا چکا ہو تو اگر تم نے اس کو طلاق دی ہے تو تم نے اس سے فائدہ بھی تو اٹھایا ہے نا. اب بیوی کے ساتھ میاں بیوی والی معاشرت قائم کرنے کے بعد اس کو جو حق اس کا بنتا ہے حق مہر وہ اس کا بن گیا. اب آپ اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے. دی ہوئی چیز واپس لینا یا وعدہ کی ہوئی چیز واپس لینا جس کا اگلا باقاعدہ قانونی طور پر حقدار بن چکا ہو وہ ظلم ہے. یہاں آیت میں لفظ ہے قنطار. اگر آپ لوگوں نے خزانے بھی دیے ہوئے ہوں حق مہر میں تو واپس نہ لو. اس خزانے کے لفظ کے پیش نظر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کا مہر کم رکھنے کی ترغیب دی. تو ایک خاتون نے جواب دیا کہ لیس ذالک یا عمر، اے عمر آپ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ حق مہر کی حد باندھیں اور اس پر پابندی لگائیں. ان اللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم نے ان کو ڈھیروں خزانے بھی حق مہر میں دیے ہوں تو واپس نہ لو. اس خاتون نے قنطار کے لفظ سے استدلال کیا کہ قنطار بھی دیے ہوں تو واپس نہ لو. تو اس کا مطلب ہے کہ قنطار تک دینا جائز تھا تو اس لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا. فاروق اعظم نے فرمایا ان امرأۃ خاصمت عمر فخصمت ہو، ایک عورت نے عمر سے گفتگو کی اور جیت گئی. مصنف عبد الرزاق 10,461. ہاں جی، عمر فاروق کی بات میں عظمت ہے کہ نہیں؟ تو جس کی پھرکی خراب ہو وہ کیا کرے گا؟ حضور نے ایسے نہیں فرمایا کہ ان کو دیکھو تو کہا کرو تمہارے شرارتوں پہ اللہ کی لعنت. ایک بات بتاؤں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لفظ اور ظاہری استدلال پر خوش ہوئے تھے، ورنہ عمر فاروق کی بات ٹوٹلی بے جان نہیں تھی. اور عمر فاروق اس کے باوجود بعد میں اسی بات پر توجہ دلاتے تھے کہ ہاتھ اللہ ہی رکھو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں، حضرت محمد بن سیرین
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابو الاجفا کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا میں نے عمر فاروق کو فرماتے ہوئے سنا لا تغلو صدق النساء، عورتوں کے حق مہر بہت زیادہ نہ بڑھاؤ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ دنیا کے لحاظ سے عزت کی چیز ہوتی اور آخرت کے لحاظ سے تقوی کا باعث ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مہر دیتے۔ استدلال مضبوط آ گیا نا، بات حضور تک پہنچ گئی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی کسی زوجہ مطہرہ کو حق مہر دیا تو ما انکح شیئا من بناتہ ولا نسائہ فوق اثنتئی عشرۃ اوقیۃ، آپ نے اپنے کسی شہزادی کا بھی نکاح کر کے دیا تب بھی 12 اوقیہ سے اوپر نہیں دیے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح خود فرمایا تب بھی اس سے زیادہ حق مہر نہیں دیا۔ تو وہاں جو قنطار کا لفظ ہے وہ ایک مفروضے کی بنا پر ہے کہ جتنا بھی آپ نے حق مہر دیا ہوا ہو وہ واپس نہ لینا۔ یہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے سے فاروق اعظم نے استدلال کیا وہ ابو داؤد شریف میں 2106 اور مسند احمد میں 340 340۔ اور وہ جو پھرکی والے نے سوچا تھا اس کی پھرکی ٹھیک ہو گئی۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور کس طرح تم اس مال کو واپس لوگے جبکہ تم خلوت میں باہم ایک دوسرے سے مل چکے اور عقد نکاح کے ساتھ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ مہر دینے کے بعد واپس لے بھی کیسے سکتے ہو کہ جس غرض سے مہر دیا جاتا ہے وہ غرض تم نے پوری کر لی۔ یہاں میں ایک حدیث اور بھی سنا دیتا ہوں کہ حق مہر کے حوالے سے، یہ تو فاروق اعظم نے حدیث بیان کی تھی نا، اور کتابوں میں اور راویوں کا فرمان بھی سن لیں۔ ان ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن انہ قال سألت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کم کانا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو کتنا مہر دیا تھا، پراپر ہستی سے پوچھا۔ قالت، اما جان نے جواب دیا، کان صداقہ لازواجہ اثنتئی عشرۃ اوقیۃ ونشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کو جو مہر دیا تھا وہ 12 اوقیہ اور ایک نش تھا۔ نش ہوتا ہے آدھا اوقیہ، 12.5 اوقیہ۔ قالت، اما پاک پوچھنے لگی اتدری من نش، جانتے ہو نش کیا ہوتا ہے؟ قال قلت لا، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا نہیں۔ قالت نصف اوقیۃ، آدھا اوقیہ۔ فتل کا، پھر اما پاک نے فرمایا یہ درہموں کے لحاظ سے بتاؤں کتنا بنا؟ فرمایا 500 درہم، یہ 500 درہم ہوئے۔ فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازواجہ، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرہ کے لیے مہر۔ مسلم 1426۔ یہ فاروق اعظم والی اس روایت کی مزید تصدیق اس سے بھی اوپر والی کتاب سے اور ایک اور راوی کے حوالے سے ہو رہی۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا مگر جو گزر چکا، بے شک ایسا کام بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ اس وقت لوگ باپ مرتا تو ماں سے اور خاص طور سے سوتیلی ماں سے تو بے دھڑک نکاح کر لیتے تھے۔ اس کی حرمت قرآن کی اس آیت کے اندر وارد کی گئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر ربی خالی ابو بردتا، میرے ماموں ابو بردہ میرے پاس سے گزرے، ومعہ لواء، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ یہ اس زمانے میں کسی ہستی کا جھنڈا ان کے پاپوش یا اس قسم کی کوئی خاص چیز نشانی کے طور پر لوگوں کو دے کر بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، کوئی پوچھے تو یہ دکھانا کہ یہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، اور ان کے بھیجا ہوا ہونے کی میرے پاس یہ نشانی ہے۔ فقلت این تريد، میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قال بعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل تزوج امرأة ابیہ،
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو مارنے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا. ان آتی اور براسے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آؤ. ابو داؤد 4456 4456. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں. اور حرام کی گئیں تم پر تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو گزر چکا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت شریفہ لمبی ہے اور اس میں بہت سارے رشتے جو کسی کے لیے نکاح کے حوالے سے حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے حرمت علیکم یہاں سے شروع کر کے نیچے دیکھیے، آیت پر غور کیجیے. وبنات الاخت یہاں تک یہ 7 رشتے بنتے ہیں. یہ نسبی رشتے ہیں جو حرام ہیں. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں وامہاتکم اللاتی ارضعنکم جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا. یہ اور اس سے اگلے اخواتکم من الرضاعۃ تمہاری دودھ پیتی بہنیں. یہ مائیں اور بہنیں دودھ کے حوالے سے یہ 2 رشتے ہیں جو رضائی رشتے ہیں، یہ حرام. اس کے بعد آگے ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ یہاں سے لے کے آگے آخر تک وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن یہ وہ رشتے ہیں جو مصاہرت کے رشتے ہیں، سسرالی رشتے. تو مصاہرت کے حوالے سے 4 رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ٹوٹل جو حرام رشتے ہیں اس آیت کے اندر وہ بنے 13، 7 نسبی، 2 رضائی اور 4 مصاہری. ام حبیبہ بنت ابی سفیان سیدنا امیر معاویہ کی ہمشیرہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. یہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور میری بہن سے نکاح فرما لیں، ہم اکٹھی رہیں گی، اچھا وقت گزرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تحبین ذالک یہ تمہاری اپنی مرضی ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں اور میں آپ کے معاملے میں خلل نہیں ڈالوں گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے اور بیوی کی بہن سے نکاح نہیں ہوتا. پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کر لیں، ان سے نکاح کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ربیبہ ہے. ربیبہ کا مطلب ہے جس کا اوپر آیت میں ذکر آ چکا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. تو چونکہ ام سلمہ حضور کے نکاح میں تھیں اور یہ ان کی بیٹی تھیں، تو یہ حضور کی سگی بیٹی نہ صحیح لیکن ان کی ماں تو حضور کے نکاح میں تھی. فرمایا اس کی ماں کی وجہ سے یہ میرے لیے حلال نہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ جو ابو سلمہ کی بیٹی ہے اس کی حرمت کا ایک اور سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو سلمہ یعنی اس بچی کا جو والد تھا اس نے میرے ساتھ مل کے سویبہ کا دودھ پیا تھا جس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا. یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں. یہ ساری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. بخاری 5101. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأۃ و امتہا ایک آدمی کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرے جو اس کی بیوی کی پھوپھی ہو، ولا بین المرأۃ و خالتہا ایسی عورت سے بھی شادی نہ کرے جو اس کی بیوی کی خالہ ہو، یعنی اکٹھی ایک دفعہ دونوں زندہ ہوں
نکاح میں آ جائیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ ہاں، عورت فوت ہو جائے تو پھر اس کی پھوپھی، فوت ہو جائے تو پھر اس کی خالہ سے نکاح جائز ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی اور خالہ نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حدیث بخاری میں ہے 5109، 5109، مسلم میں بھی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرضاعۃ تحرم ما یحرم من الولادۃ، دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسبی طور پر حرام ہوتے ہیں۔ اصول دیا حضور نے، بخاری 2646، 2646۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو جاؤ، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ اور حلال کی گئیں تمہارے لیے وہ سب عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں کہ تم طلب کرو اپنے مال کے عوض، اس حال میں کہ تم عورتوں کو اپنے نکاح کے گھیرے میں لانے والے ہو، نہ یہ کہ تم نفس کی خواہش پوری کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے مہر کے عوض تم نے فائدہ اٹھا لیا تو ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اللہ کا فریضہ ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جس پر تم آپس میں راضی ہو گئے مہر مقرر ہونے کے بعد، بے شک اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ پیچھے آپ نے سنا کہ نکاح کے حوالے سے جو رشتے حرام تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ اگلی آیت میں اسی آیت کے اندر بیان کیے گئے رشتوں کا تسلسل ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ محسن اس کا معنی ہوتا ہے حسن، ہا صاد نون، یہ اس کا مادہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے قلعہ، حسن کا معنی ہے قلعہ، اور محسن جو قلعے میں آ جائے، حفاظت میں آ جائے، مطلب ہے نکاح میں ہو۔ جو کسی کے نکاح میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ محسن۔ آپ نے کتاب سنی پڑھی ہوگی الحسن الحسین، مضبوط قلعہ، یہ حدیثوں کی کتاب ہے، اوراد و وظائف کی کتاب ہے، اور مختلف مقامات پر مانگی گئی دعاؤں کی کتاب ہے۔ دنیا اسلام میں اس حوالے سے امام نووی کی کتاب الاذکار سے بھی زیادہ معروف کتاب۔ تو حسن کا معنی ہے قلعہ، تو یہاں مراد ہے نکاح۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، یہ لونڈیاں مراد ہیں، غلام اور لونڈیاں اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آگے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، ان رشتوں کے علاوہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، اپنا مال دے کر، کون سا مال؟ حق مہر، اپنے مال کے بدلے میں باقی رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ نیت کیا ہو؟ محسنین، محسنین محسنون نہیں ہے، محسنین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نیت، تمہارا حال اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے آپ کو قلعے میں ڈالنا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ کے ہیں والمحسنات کا معنی میں نے کیا بتایا؟ قلعے والی، یعنی نکاح والی۔ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ تمہارا ارادہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہو۔ محفوظ کرنے سے مراد نکاح میں لانا۔ غیر مصافحین، محسنین کے لفظ سے واضح ہو چکا تھا کہ نکاح مراد ہے۔ آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مزید وضاحت فرمائی، غیر مصافحین، بدکاری کرنا مقصد نہ ہو۔ صفحن، یہ اس کا مادہ ہے، جس طرح حسن اس کا مادہ تھا۔ صفحن کا معنی ہوتا ہے مستیاں نکالنا۔ کیا کرنا؟ مستیاں نکالنا، عیش و عشرت کرنا، بدکاری کرنا، یعنی یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ فمستمتعتم، تو پس جو تم نفع اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو، فمستمتعتم بہی منہن، تو جس دولت کے ذریعے سے، جس حق مہر کے ذریعے سے عورتوں سے تم نکاح کر لو،
فائدہ اٹھا لو، فآتوہن اجورہن، تو وہ ان کا حق مہر، ان کا اجر جو تم نے طے کیا تھا وہ ان کو دے دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو تمہاری آپس میں راضی بندگی اور رضامندی ہو جائے، فیما تراضیتم بہی من بعد الفریضۃ، مقرر کرنے کے بعد اب عورت معاف کر دے، سارا معاف کر دے، تھوڑا معاف کر دے، آپس میں ڈیل ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ باہمی معاملات میں افہام و تفہیم میں مداخلت نہیں فرماتا۔ اس قسم کی باتیں آپ جانتے ہیں پہلے گزر چکی کہ حکمار کے حوالے سے بیوی معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے، میاں تھوڑا زیادہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، سارا معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے، تھوڑا معاف کر دے باقی لے لے تب بھی ٹھیک ہے، یہ باتیں پہلے گزر چکی۔ یہاں سے لفظ چونکہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کا استعمال ہوا ہے تو یہاں سے ایک مخصوص ٹولے کا جو متع ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، یہ اہل بیت میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، یہ جو آیت ہے یہ کُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ اِتْيَانُهَا زِنًا إِلَّا مَا صُبِيَتْ، ہر شوہر والی عورت کے پاس غلط نیت سے جانا حرام ہے، بدکاری ہے، سوائے اس کے جو کافروں کی کوئی عورت ہو تو وہ قیدی ہو کے آئے تو وہ سابقہ شوہر کی بیوی ہوا کرے۔ اب اس کا سابقہ شوہر گیا، لیکن کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنا بالکل بدکاری ہے، حرام ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3241۔ یہ عزت دار عورتوں کے لیے بہت بڑی اہم چیزیں ہیں، اور عزت دار مردوں کے لیے بھی اہم ہیں، لیکن عورتوں کے لیے میں خاص لفظ بول رہا ہوں کہ جو مختلف ملکوں میں یا مختلف ذہنوں میں پھنسی ہوئی ہیں تو ان کی نجات کا راستہ الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ربی بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حدیث سنائی کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو کنتو اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، عورتوں کے ساتھ متع کی اجازت دی تھی، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک اس کو حرام قرار دے دیا۔ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، اگر اس قسم کی کوئی خاتون تمہارے پاس ہے تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کوئی چیز ان سے واپس نہ لو۔ یہ اس کے خاتمے اور اس کی حرمت پر واضح دلیل ہے۔ حدیث کے اندر نبی پاک کا اپنا فرمان ہے، مسلم 1406۔ اور حدیث سنیے، ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال ہوا عن متعۃ النساء، عورتوں کے متع کے بارے میں، فقالت، آپ نے فرمایا، بینی و بینکم کتاب اللہ، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ میں ابھی قرآن دکھاتی ہوں۔ وقرأت هذه الآیہ، اما پاک نے سورۃ مومنون کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، مومنون 6، والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کے بندے متقی مسلمان مومنین اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے دو کے، نمبر 1 بیویاں، نمبر 2 کنیزیں، فإنہم غیر ملومین، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی اور تلاش کرے گا، یہ وہ الفاظ کہ صرف 2 کی اجازت، 2 چیزیں، یا تو بیوی ہو یا کنیز ہو، اس کے علاوہ جو بھی تلاش کرے گا اس کی حرمت کے اوپر یہ آیت نص ہے۔ تو یہ جتنے متع شتے جو بھی ہے وہ اس کے علاوہ میں آتے ہی آتے ہیں۔ تو اما پاک نے میں قرآن سناتی ہوں، باقی باتیں بعد میں رہیں گی۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 6 آپ نے پڑھی، مستدرک حاکم حدیث نمبر 3243۔ اور حدیث سنیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، عورتوں سے متع کرنے سے خیبر کے دن منع کیا، وعن اکل لحوم الحمر الانسیۃ، اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے بھی خیبر کے دن منع فرمایا۔ تو متع بھی منع ہوا اور گدھے کا گوشت بھی منع ہوا ایک ہی دن۔ بخاری 4216۔ راوی کون ہے؟
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری مسلم میں. بخاری 4216 ہے، مسلم 1407 ہے. اور سنیے، حج کے موضوع پر گفتگو کرتے وقت آپ کو بتایا تھا کہ حج متع، حج 3 قسم کا ہوتا ہے، مفرد، متع، حج تمتع اور حج قران. تو یہ لوگ حج تمتع اپنے لفظی مادہ کے اعتبار سے اسے حج متع یا حج تمتع کہا گیا ہے، تو یار لوگوں کو اپنی پڑ گئی. یہ بخاری میں 4518 حدیث نمبر ہے اور حج کے چیپٹر میں حدیث بیان ہوئی ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے حج کو عمرے کے ساتھ ملا کے تمتع کیا، یعنی فائدہ اٹھایا، دوہرا ثواب کمایا. تو یہ تمتع کس معنی میں ہے اور وہ تمتع کس معنی میں دھر لیا گیا؟ اور سنیے، ان کی اپنی کتاب، ان کی اپنی کتاب میں ہے ان زید بن علی ان آبائہ ان علی، حضرت زید بن علی اپنے بزرگوں سے اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحوم الحمر الاہلیۃ ونکاح المتعۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھا اور متع والا نکاح دونوں اکٹھے حرام کیے. یہ ان کی چوٹی کی کتاب ہے، عام کوئی تاریخی کتاب، سجی کھبی کتاب، کسی کا کوئی رسالہ وغیرہ نہیں ہے. الاستبصار، استبصار جلد 3 صفحہ 142، تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ 201. ان کی حدیث کی 4 کتابیں مشہور ہیں، جیسے ہماری 6 ہیں نا سیاستہ، ان کی کتب اربع کہلاتی ہیں. کتب اربع 4 کتابیں. ان میں پہلی اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، وہ ایک ہی کافی گنی جاتی ہے. تو دوسری استبصار، تیسری تہذیب اور چوتھی من لا یحضر الفقیہ. تو یہ ان 4 کتابوں میں 2 کتابیں ہیں، یعنی بنیادی کتابوں میں سے 2 کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے اور متع کو اکٹھا حرام قرار دیا تھا. حرام قرار دیا. میں نے آپ کو ساری عبارت سنا دی ہے. اب دیکھیے یہی الفاظ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے اہل سنت کی بخاری مسلم میں نظر آتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو لکھایا، بات مضبوط سمجھیں جی. روایت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل سنت کی بخاری مسلم میں، اور ان لوگوں کی کتب اربع میں سے 2 کتابوں میں. باقی یہ جتنے بحث وغیرہ اور نیٹ پہ اور میڈیا پہ آ کے کرتے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مخالفین آگے سے یہ حدیثیں بیان کرتے ہوئے شاید ہی کہیں دیکھے ہو، میں نے نہیں دیکھے. وہ ان کے اٹھائے ہوئے سوالوں تک اسی دائرے میں محدود رہ کر جواب دے رہے ہوتے ہیں. سونا یہ باتیں بتاؤ ان کو، ابھی اور بہت کچھ ہے. یہ بھی بتاؤ نا کہ ان کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جو 1 بار متع کرے گا اس کو امام حسین کا درجہ ملے گا معاذ اللہ، 2 بار کرے گا تو اس سے اوپر، 3 بار کرے گا تو اس سے اوپر، 4 بار کرے گا تو اس سے اوپر. یہ باتیں کیوں چھپائیں؟ پھر اس کو لپیٹے دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہ ہے وہ ہے، یہ محدودی دیتا ہے، وہ پابندی. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کا سامان ہے. بھائی اچھی طرح سن لیں، ان کے ہاں بدکاری جائز ہے، اس کا نام متع ہے. ان کے ہاں گالیاں دینا جائز ہے، اس کا نام تبرہ ہے. ان کے ہاں جھوٹ بولنا، دین چھپانا عبادت ہے، اس کا نام تقیہ ہے. لیکن جاننے والے جانتے ہیں نا، عوام بیچاری کو تو پتہ ہی کو نہیں ہوتا. عوام تو منتوں کے چکر میں رہتے ہیں اور محبت کے نام پر دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک لفظ اور بولنے لگا ہوں، اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا، نہ کوئی مجھ سے پوچھے. ان سے پوچھا جانا کہ لف حریر بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کے ہاں؟ لف حریر، حریر مانا ریشم. یہ موضوع اختصار کے ساتھ مکمل ہوا. اس کے حوالے سے اس آیت کے اپنے الفاظ کی ہم نے وضاحت کر دی. قرآن کی دوسری آیت سورۃ مومنون کی آیت نمبر 6 میں اس بات کی تصریح دکھا دی کہ بیوی اور ملکیت یمین کے سوا ہر عورت حرام ہے. اور اما عائشہ صدیقہ کا استدلال دکھا دیا، اور ابن عباس کے اقوال اور سیدنا علی مرتضیٰ کے اقوال اپنی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں، اور چوٹی کی کتابوں میں، وے گئے دیا کتاباں نہیں، دکھا دیے. اور ان کے ہاں ان کے اپنے نظریات اور فضائل متع کے بارے میں کیا ہے وہ بھی بتا دیے. متع تقیہ اور تبرہ
تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اخلاقیات کے موضوع پر لیکچر دیں یا کتاب لکھیں، ان کا رد ان کا نام لیے بغیر خود بخود ہو جائے گا۔ اور لف حریر والی بات تابوت میں کیل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔